مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. گورنر ہاؤس کا گراؤ. حضرت امام مسلم حانی بن عروہ کی گرفتاری اور ان پر حملے کی خبر سن کر برآمد ہوئے اور اپنے متصلین کو ندا کی. جوک در جوک آدمی آنے شروع ہو گئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا. حملہ کرنے کی دیر تھی. امام مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت امام مسلم کے ہاتھ گرفتار ہوتے اور پھر یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈلتا اور یزید لین کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی. نقشہ تو یہی جمع تھا مگر کاربدست کارکانے دردبست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے. حضرت امام مسلم نے قلعے کا احاطہ کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید لین کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی ہوتی پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے اس کا انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خونریزی نہ ہونے دی جائے. آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. دشمن نے اس وقفے کا فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے روسا اور عمائدین جن کو ابن زیاد لین نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا نے مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں. یہ لوگ ابن زیاد لین کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد لین کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا. اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متصولین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید لین ناپاک تنیت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے. یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم حضرت امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد لین کے قلعے میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے. اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت امام مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا یہاں تک کہ تبا وقت شام حضرت امام مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا. تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تمہارے سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا جس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں. کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شعرا رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے. حضرت امام مسلم اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے. کدھر جائیں کدھر قیام کریں. حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مفصل تھے جہاں ایسے محترم مہمان کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا بن گیا تھا. معصوم بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں کہاں چلائیں. کوفہ کے وسیع خطے میں 4 گز زمین حضرت امام مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی. اس وقت حضرت امام مسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین کی جناب میں خط لکھا تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بدعہد قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے. یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال کے چل پڑے ہوں گے. یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسی گزند پہنچائے گی. یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خطرات علیحدہ پریشان کر رہے تھے.